ماشاء اللہ مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، خوش آمدید حضور۔ اقبال کا شعر ہے، آپ پھر اس سے لے کر آگے چلیے گا حضور۔ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو آپ بھی اتر سکتے ہیں، لیکن تو بھی تو فضائے بدر پیدا کر۔ وہ جو انہوں نے فضا پیدا کی تھی قربانی کی، اور وہ جو جذبے تھے، بظاہر بے سر و سامانی ہے، لوگ بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، جنگی اسباب بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کی بھی کمی ہے، فاقے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اشعار میں کہا نا کسی نے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، جی پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اللہ اللہ، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر۔ ہائے ہائے، یہ لشکر دنیا بھر سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل وہی والی بات ہے کہ جو لیول آف ایمان ہے، بدر کو اسی لیے زیادہ جو امپورٹنس ہے، اور بھی بہت سارے غزوات ہوئے، مگر یہاں ایک تو جو جذبہ تھا، 313 صحابہ ہیں، سامان بھی نہیں ہے، ابھی تو ویل سیٹل بھی نہیں ہوئے، جیسے راشد بھائی نے بتایا کہ ابھی تو مکہ پاک سے مدینے پہنچے ہی ہیں، دوسرا سنہ ہجری ہے، ان ظالموں سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ ویل سیٹل نہ ہو جائے، اسلام پھیل نہ جائے، تو انہوں نے تو یک بارگی پلان یہ کیا تھا۔ ایکچولی بدر میں پلان یہ تھا دشمنوں کا کہ ایک ہی باری میں ایسا حملہ کریں کہ اسلام کو ہی صفحہ سے مٹا دیں، ایک بار کوئی بچے ہی نہیں۔ اور ایسی دعا نبی پاک نے شب بدر فرمائی تھی، جو اس وقت رات گزر رہی ہے، میرے آقا نے جو گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ تاریخی الفاظ تھے کہ اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ سمجھ لے پوری جمع پونجی تھی اسلام کی، نبی پاک بھی ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، تقریباً صحابہ وہاں موجود ہیں، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ تو بات وہی ہے کہ آج بھی سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار آج بھی تو مسلمان مارے جا رہے ہیں، کہیں فلسطین میں، کہیں غزہ میں، دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں، مسائل ہیں، آج مدد کیوں نہیں آتی؟ آج فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تو جناب وہی جواب ہے جو علامہ اقبال نے دیا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، وہ ایمان کا لیول بھی تو آئے نا۔ اسی طرح کی ایک بات انہوں نے حضرت ابراہیم کے واقعے پر بھی کہی نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے، ہاں آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ آج بھی گلستان بن سکتی ہے اگر وہ حضرت ابراہیم جیسا ایمان مل جائے، فضائے بدر پیدا ہو جائے۔ ہمارے ایمان کا لیول تو اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، سود ختم کر دیں گے تو ہمیں تو چیزیں بیچنی پڑ جائیں گی، نماز پڑھنے دکان چھوڑ کر جائیں گے تو گاہک چلا جائے گا۔ یعنی ہمارا لیول آف ایمان یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات اور وہ بھی گناہوں بھرے معاملات میں بھی توجہ ڈھونڈ رہے ہوتے، روزہ رکھیں گے تو جناب ہمارا کاروبار بہت، ابھی تو سیزن کے دن ہیں، آخری عشرے میں تو عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، ہم تو درزی کا کام کرتے ہیں، ہم تو جناب بہت سارے ایسے کام ہیں جو عید کی تیاریوں میں تو ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی ایمان کا لیول یہ ہے کہ کام کریں گے تو روزی ملے گی، اللہ کی رضا چلی گئی، اور پھر کہتے ہیں مدد نہیں آتی۔ ان کا لیول آف ایمان یہ تھا کہ سب کچھ اللہ اور رسول کی ذات تھی۔ اللہ اس بدر کے واقعے سے ہمیں سیکھنا نصیب فرمائے کہ ہمارا سب کچھ سب سے پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی رضا ہونی چاہیے، وہ راضی ہو گئے، کہتے ہیں نا جس سے رب راضی اس سے سب راضی، سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جان نثاری اور ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو الفاظ تھے جو ابھی تو مدینے سے نکلے نہیں ہیں، لیکن وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل جیتا کہ یا رسول اللہ آپ تو بدر کی بات کرتے ہیں، ہم سمندر میں کود جائیں، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور جو مہاجر صحابہ تھے، انہوں نے کہا حضور ہم تو مکہ بھی آپ کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ انصار صحابہ کی طرف توجہ کی کہ وہ تو ویل سیٹل تھے، توجہ ادھر ہی تھی زیادہ کہ یہ لوگ مدینے میں ہے نا، یہ تو آئے ہجرت کر کے ہیں۔ تو کیا خوبصورت جواب دیتے، بدر تو یہ رہا، آپ ہمیں حکم کریں، ہم سمندر میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایک صحابی نے تو بڑھ کر یہ کہا نا کہ ہم بنی اسرائیل کے جیسے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کو جنہوں نے جواب دے دیا تھا ہم آپ کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ قربانی دیں گے۔ یعنی بدر کے مارکے میں جو صحابہ سے دل میں محبت بڑھتی ہے نا، ماشاءاللہ، یقیناً اس میں اہل بیت کے لوگ بھی تھے، مولا علی شیر خدا بھی ہیں اور بھی صحابہ کرام، لیکن انبلیویبل۔ اور پھر اس کے بعد جو مدد آئی۔ اچھا ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر مفتی صاحب اس کا جواب دے دیں کہ 3000 کے بعد مزید 5000 آئے یا یہ ٹوٹل ملا کے 5000 صاحب فرشتے تھے؟ 5000 فرشتے، کیونکہ ایک 3000 کا ذکر پہلے 1000 کا ہے قرآن شریف میں ایک جگہ، 3000 کا ہے، پھر 3000 کا، پھر ٹوٹل 5000، ٹوٹل 5000۔ ہاں یعنی ایک 3 اور 5 نہیں، یہ کنفیوژن رہتی ہے، تدریج بڑھائے یعنی اس میں اضافہ ہوگا، پہلے 1000 میں، پھر 3000 فرمائے آپ، پھر 5 ہے۔ کیا بات۔ اور اسی پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے کندھوں مبارکہ سے چادر بھی نیچے تشریف، ایسی دعائیں تھیں، گڑگڑائیں دعا کر رہے تھے، تو انہوں نے چادر رکھتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دعا موقوف فرما دیں, اللہ کی ضرور مدد. اصل میں یہ یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے, وائی بدر از مور امپورٹنٹ, کہ ایک تو ان کا پلان یہ تھا کہ جناب سب ختم کر دیں گے, لیکن دو ایسے معاملات ہوئے اسلام کی تاریخ میں کہ جس میں ایک لٹرلی ایک لاؤڈلی پیغام ساری دنیا کو دے دیا گیا کہ ایک بار جب کعبے کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی تو اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ابابیل کے ذریعے, کنکر کے ذریعے ان کے پرخچے اڑائے اور میسج دیا کہ کعبے پر میلی نظر مت رکھنا. اور ایک بار اسلام کو ہی صفائستی سے مٹانے کی کوشش کی پلاننگ کی گئی تو وہ فرشتے بھیج کے دنیا کو میسج دیا گیا کہ اسلام کو مٹانے کی اگر سازش کرو گے تو ان کا رب ایسا پاورفل اور ایسا مددگار ہے کہ وہ پھر تہس نہس کر دیتا ہے. اس کے بعد خوف بیٹھ گیا, کیونکہ آپ غور کریں نا کہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور کہیں سے تلوار آتی ہے اور سر اڑ جاتا ہے. صحابہ خود حیران تھے, نبی پاک سے آ کے عرض کرتے ہیں حضور ابھی تو ہم تلوار اٹھاتے نہیں, سر پہلے ہی گر جاتا ہے اس کا. تو نبی پاک نے فرمایا فرشتوں کی مدد آئی ہے. میں صحابہ کو اپنے اوپر گھوڑوں کے چلنے اور چابک کے چلنے کی آواز آتی تھی. اقدم حیزوم بتایا گیا, حیزوم جو ہے یہ حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. تو تھوڑی دیر کے تو صحابہ بھی حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, اس سے پہلے ہی تتر بتر ہو رہے ہیں. اور وہ جو خوف بیٹھا کفار کے دل میں اور اس کے بعد ان کے دلوں میں جو رعب طاری ہوا, اس لیے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. اس نے فرق کر دیا اسلام اور شرک کے درمیان, اور آج تک یوں سمجھیے کہ ان دو واقعات کی گونج پوری دنیا میں ہے, جو اصحاب فیل کا واقعہ تھا اور یہ جو بدر کا واقعہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کا حضور پر جو توکل تھا, اس میں حضور علیہ السلام کی ذات پہ بھروسہ, مفتی صاحب کہ حضور علیہ السلام نے شاخیں عطا فرمائی اور لاٹھی بن کر لاٹھی اور تلوار کی جگہ پر سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کیا دے رہے ہیں آپ, سامنے سے چمکتی ہوئی تلوار ہے, ہم نے تلوار ہے, آپ نیزہ دیں, کچھ اور دیں, چلیں, تلوار نہیں ہے, شاخ سے کیا بنے گا, لیکن پتہ ہے مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں تو پھر صحیح دے رہے ہیں. یہ جذبہ ایمانی تھا. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جو وہاں پہنچنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ تم آرام کرو, سو جاؤ. اب ایک تو تھکن تھکاوٹ, پھر سامنے 1000 کا لشکر ہو, ایسے موقع پر میدان جنگ میں نیند کس کو آئے گی؟ لیکن اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں جس کو نعاس فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وہ اونگ انہیں عطا ہوئی, اور وہ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کیا, لیکن اس کی وجہ سے جو ان کو توانائی ملی, جو تھکاوٹ تھکن سب دور ہوئی, یہ اللہ کی خاص عطا ہے, رحمت ہے. دیکھیں ابھی بھی رمضان شریف ہے, رمضان شریف میں عموماً سونے اٹھنے کے جاگنے کے معمولات کچھ آگے پیچھے ہوتے ہیں, رات میں کبھی کم کبھی دن, لیکن اللہ کی طرف سے خاص جو ایک مدد یہ بھی مل جاتی ہے. ہم کئی اولیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ رات میں بہت تھوڑے سوئے, یا 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سوئے, 3 گھنٹے سوئے, تو اس کے بعد کام بھی تو کتنے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے, لیکن اس قدر جو آپ کے کام, تو بعد اوقات تھوڑی سی بھی نیند, اللہ جن کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے ان کی پوری تقویت بھی ان کو مل جائے, ساری تھکن بھی دور ہو جائے. صحابہ کے نام آرام سے سوئیں. یہ جو ہے نا پاور نیپ, یہ تو فینومنا ہے پورا, کہ آپ بڑے کام سے پہلے تھوڑی دیر کی نیند کر لیں تو آپ کو اس بڑے کام کے لیے تیار کر دیتی ہے. پوری دنیا میں اس پر ڈسکس ہو رہی ہے. میں چلیں شاید عذرائے تفنن ہو جائے گا یا آپ کے لیے ایک سیکھنے کو ملے گا. میں آج کی بات کرتا ہوں. میں 4:07 پہ لیٹا ہوں اور 4:17 کا الارم رکھا ہے. صرف 10 منٹ کا میں نے ابھی 10 منٹ کی نیپ لے کے آ رہا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ٹائم تھوڑا ہے لیکن بہت نیند آ رہی تھی, تو میں نے کہا 10 منٹس کی نیپ لوں گا اور نیپ لے کے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو نیند آ بھی گئی اور میں چلی بھی گئی. بتا رہے ہیں دوپہر ابھی رات 4:07 میں آپ کا پروگرام دیکھتے دیکھتے میں نے کہا بھائی صاحب ایسے نہ کیا کریں. الحمدللہ. نہیں میں اٹھ جاتا ہوں, تبھی تو میں نے کیا نا. یعنی میں تراویح سے پہلے ویٹ کر رہے ہو, میں تراویح سے پہلے بھی الحمدللہ 12 منٹ 15 منٹ سے 13 منٹ آرام کرتا ہوں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جس کو یہ مل جائے, عادت ہو گئی, اب عادت ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے میں پریکٹس کرتا تھا اس کو, کیونکہ مغرب کے جب بھی رات کو بیان ہوتے ہیں نا 20 منٹس کی آپ نیپ لے لیں, 15 منٹ کی لے لیں, اب میں شارٹ نیپ بھی لے لیتا ہوں. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پورا ری اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آپ میرے چہرے سے دیکھیں گے, اگر میں اسی حالت میں آ جاتا نا تو آپ کو میں بہت تھکا ہوا تھا, آج بہت نیند آ رہی تھی مجھے, تو میں نے کہا سو جاؤں گا تو پروگرام چلا جائے گا. تو گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, 4:07 بجے تھے, میں نے الارم رکھا 4:17 کا, اٹھ گیا وضو وغیرہ کر کے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ فینومنا ہے. لیکن آپ مفتی صاحب والی بات سمجھے, یہ میں اپنے گھر میں تھا, ریلیکس موڈ میں تھا, ادھر دشمن سامنے ہیں, اور سارے صحابہ پر یہ اونگ طاری ہو جانا, یہ پاور نیپ گویا عطا کر دی گئی کہ پھر ہاں کہ آپ پھر فریش ہو کر اتنے بڑے مارکے کے لیے تیار. اور ایک روب بھی تھا نا, فرسٹ ٹائم اس طرح سے نکلے تھے. جی اچھا, اس میں ایک اور کام بھی ہوا جو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ویژولائزیشن کا زمانہ ہے نا. آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی کسی کا جلسہ چھوٹا ہو تو اس پہ کراؤڈ ڈال کے بڑا کر دیتے ہیں, کسی کو کم دکھانا اس کو کم کر دیتے ہیں. اس وقت ایک کمال یہ ہوا اللہ کی قدرت, یہ دیکھیں نبی پاک کا معجزہ, کہ صحابہ کو کفار تھوڑے نظر آئے اور کفار کو صحابہ زیادہ نظر آئے. ان پر روب ڈل گیا کہ تو بہت سارے ہیں,
اور صحابہ کو لگا کہ تو تعداد ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو ہم نپٹا دیں گے. تو یہ بھی ایک غیبی مدد ہوئی غزوہ بدر میں. تو سبحان اللہ یہ غزوہ ہی اتنا نرالا ہے کہ اس کے قدم قدم پر واقعات ایسے ہیں کہ اب بیان کرتے جائیں. نبی پاک کا ایک دن پہلے خبر دے دینا کہ کون کہاں مرے گا، یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ پیارے آقا کو اللہ نے کیسے علوم سے نوازا تھا. سبحان اللہ. ایک اور بدر احد پر درود، جان ساران بدر احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. حاجی صاحب نے فرمایا نا کہ کفار کی نگاہ میں مسلمان زیادہ کر کے دکھائے گئے اور مسلمانوں کی نگاہ میں کفار کم کر کے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر قرآن میں بیان فرمایا. اور ایک یہی جو اونگ طاری کی گئی تھی یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت ذکر فرمایا. سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ غزوہ شروع ہونے سے پہلے بارش ہوئی تھی اور کفار جس حصے پر تھے وہ بڑی مضبوط اور خشک جگہ تھی اور وہاں ان کے پاس پانی وغیرہ بھی موجود تھا، لیکن صحابہ کرام جس حصے میں تھے وہ ایک ریتیلا علاقہ تھا اور پاؤں اس میں دھس رہے تھے، یعنی وہاں پر جم کر چلنا اور اس طرح فائٹ کرنا یہ بظاہر دشوار تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کی جو بظاہر اچھی جگہ تھی اس میں کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا، اور مسلمانوں کی جو ریگستانی ایریا تھا وہ زمین کا حصہ جو تھا وہ مٹی بیٹھ گئی اور آسانی سے ان کے لیے موو کرنا آسان ہو گیا. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی نعمت کا ذکر فرمایا شفاق بھائی وہ کلمات دیکھیں. اس سے پہلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھنا چاہوں گا جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. یعنی پیارے آقا علیہ السلام کیسے طاہر مطہر ہے، مطہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں کہ آپ سے نسبت رکھنے والے سب پاکیزہ ہیں. جس طرح رب تبارک و تعالی نے اہل بیت کی پاکی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اصحاب کی صحابہ کرام کی بھی پاکی کو بیان فرمایا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تم سے ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں خوب ستھرا کرے. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے لیے رب فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس بارش کے ذریعے تمہیں پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی ناپاکی تم سے دور کرے. اب دیکھیں ان دونوں آیتوں کا کمپیریزن کریں. صحابہ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اہل بیت کے لیے فرمایا یطہرکم تطہیرا. صحابہ کرام کے لیے رب نے فرمایا یذھب عنکم رجز الشیطان، اور اہل بیت کے لیے فرمایا لیذھب عنکم الرجز. یعنی الفاظ آپ دیکھیں بظاہر کتنے میچ کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بدر پر تو حضور اتنی باتیں ہیں، ایک ایک موڑ پر ہمارے لیے سیکھنے کو ہزاروں چیزیں ہیں کہ ہم مسلمان اگر بدر کو ہی صحیح طرح سمجھ لیں ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں. چلے میں مسائل کی بات ہوئی تو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اصحاب بدر کی رات ہے اور کل اصحاب بدر کا دن ہے. اصحاب بدر کے ناموں کے بڑے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. ان کے ناموں کا ورد کر کے، ان کے ناموں کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے. آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، علماء نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کے ناموں کے کیا کیا کمالات ہیں. تو ہو سکے تو کل دن میں، آج رات میں، فجر کے بعد انٹرنیٹ سے اویلیبل ہو جائیں گے آپ کو اصحاب بدر کے نام موجود ہیں. فرمایا کہ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مراد پوری ہوتی ہے. ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے. غرض کیسی پریشانی ہو اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ مشکلات ٹل جائیں گی، مرادیں پوری ہوں گی. بلکہ علماء کرام نے لکھا جو ان پاک ناموں کا ورد کیا کرے اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ ہیں، ان کا نام ہی کمال ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے گا آج کے دن میں ان کے ناموں کا ذکر کر کے. اصحاب کہف کے ناموں کو بابرکت بنا دیا گیا، ایسے ہی ان کے ناموں ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہی بابرکت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کال دیجیے گا. عبداللطیف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، غزوہ بدر جو جنگ ہوئی تھی اس میں آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، اور اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، اس بارے میں متنی پول اور ارشاد فرمائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن بھی ہے، ان کے جو القابات ہے طیبہ، طاہرہ، زاہدہ،
ये लक़ब किसने अता फरमाए थे, इस बारे में कुछ बात बोल इरशाद फरमाए। जी यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम तमाम खुलफाए राशिदीन बल्कि तमाम ही जय्यद बड़े साहबा, बल्कि यूँ कहे कि जितने साहबा उस वक्त मौजूद थे सभी तकरीबन मौजूद थे। तो ये तो अजीम मार्का था। गलीबन 14 बताया जाता है 14 शहीद हुए इस गज़वे में। यानी यूँ देखें कि 1000 का लश्कर होते हुए सिर्फ 14 शहीद हुए। तो इससे पता चलता है कि मदद कैसी आई थी कि वो सारे भाग खड़े हुए, उनके तो दांत खट्टे हो गए, उनके बड़े बड़े जर्नैल मारे गए। तो अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए ऐसी ज़बरदस्त मदद फरमाई। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तो अलकाब इतने कि हम पढ़ते चले जाएँ तो कम नहीं होंगे। तो यकीनन कुछ तलकाब उस ज़माने में और उसके बाद उलमाए किराम जैसे जैसे उनके फ़ज़ाइल पढ़ते गए। आप बहुत बड़ी मुफ्तिया भी हैं, आपसे दीन बहुत बड़ा सीखने को मिला है। ये विलायत का सबसे आला दर्जा है ना, सिद्दीक। अल्लाह, आप सिद्दीक़ा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुलफाए राशिदीन में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में थे। हाँ, उनको रोका गया। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी जो उनकी अहलिया थी, वो उस वक्त हज़रत रुकैया, बीबी रुकैया अलील थी, बीमार थी। हज़रत रुकैया का भी यौम विसाल आज 19 तारीख जी जी उनका 19 तारीख नहीं, जब खबर आई थी, जब बदर की फतह की खबर अच्छा, मदीने तो पहुंची 19 थी। को है। 19 ज़ुल्हिज्जा, जी, जी। उनका 19 ज़ुल्हिज्जा है। मुझे किसी ने पैगाम भेजा कि आज 17 बीबी आयशा का है और 19 सैयद रुकैया का है। अच्छा। यानी कितनी बीमार थी कि 1-2 दिन में ही उनका। और फिर नबी पाक ने उनको बदरी सहाबा में काउंट जी किया। बिल्कुल, और हज़रत उस्मान उनको गनी को। इसलिए कहा कि ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में, इसलिए वो माले गनीमत में और इन सब चीज़ों माले गनीमत में हिस्सा दिया गया। शरीक है। क्या बात है, क्या तो ये क्योंकि जो बदर में गए वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे, और ये वहाँ रुके हुए थे, तो ये भी अल्लाह ये इख्तियारात मुस्तफ़ा का इज़हार है। बात है, क्या और अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो नहीं है साहब बदर। बदरी से नाम उन पर पढ़ा जाता है, उन नामों पढ़ा जाता है। उन पर कभी इस हवाले से तान किए जाते हैं, ये बिल्कुल कतन शरन जायज़ नहीं है। यानी एक सहाबी रसूल और फिर जिनको रोका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास इसी के लिए, और फिर उनकी अहलिया का विसाल हुआ, तो उनके बाद आपने अपनी दूसरी बेटी शहजादी का उम्मे कुलसूम का जब निकाह कर दिया, फिर उनका भी विसाल हुआ। फरमाया अगर और भी मेरी बेटी होती तो उस्मान से निकाह कर दे। सुभान अल्लाह, क्या शान है, वाह। क्या सुन्नुरैन है। तो यानी ये अमलन यूं वहाँ नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत इनको ये अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अब ये कोई नहीं कह सकता जी। कि ये बदरी नहीं है, जी, उस हवाले से बात ही खत्म हो गई। अशफाक भाई, यहाँ एक मैं चीज़ जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि बयान किया गया कि 14 सहाबे किराम ने शहादत कबूल की। इसके मुकाबले में 1000 का लश्कर जर्रार है। वैसे तो कई कुफ़ार मारे गए, लेकिन 24 ऐसे अफराद थे जो कुफ़ार में बड़े सरदार थे। यानी 24 बड़े बड़े उनके गोया के सरगने थे, उनको वासिल जहन्नम किया गया। ये बुखारी शरीफ की एक आयत हदीस मुबारक का मैं रेफरेंस पेश करना चाहूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि जब आप किसी कौम पर गालिब आते, आप गज़वा में फ़तह याब होते, तो 3 दिन तक वहाँ स्टे किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने गज़वा बदर में भी बदर की ज़मीन पर 3 दिन स्टे किया। तीसरे दिन आप अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ से रवानगी का इरादा फरमाया, तो आप अलैहिस्सलाम उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए जिस कुएं में तकरीबन 24 कुफ़ार की लाशें फेंकी गई थी। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाकर क्या किया, रावी बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है 3976। नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमल बयान करते हैं, फ़जअल युनादीहिम बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाइहिम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस कुएं के पास जाकर 3 दिन पहले वासिल जहन्नम होने वाले कुफार को निदा की। फ़जअल युनादीहिम, मरने वालों को निदा की उनके नाम और उनके बाप के नाम से। और वो कलिमात क्या थे, या फुलानु इब्न फुलानिन। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने नाम जिक्र किए, दीगर रिवायतों में नाम भी मौजूद हैं, या फुलानु इब्न फुलानिन व या फुलानु इब्न फुलानिन, ए फुलां बिन फुलां, ए फुलां बिन फुलां, क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम अल्लाह रसूल की इताअत कर लेते तो आज ये अंजाम ना देखते। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे रब ने जो, सच्चे रब ने जो वादा किया था वो तो हमने पूरा पाया, तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था वो तुमने पूरा पाया ना, पाया या ना पाया। तो यहाँ से एक चीज़ समझने की है कि मरने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम उनको या से खिताब फरमा रहे हैं। अब हम जिनको खिताब करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, तो वैसे ही हयात होते हैं, एक आन के लिए उनको वफ़ात आती है। और औलिया किराम के हवाले से भी है कि वो बरज़खी हयात उनकी होती है, और रिवायतों में आता है कि वो एक जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल होते हैं, उनका इदराक सुनने की सलाहियत बाकी होती है। औलिया की तो बड़ी शान है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सरकार फरमाते कि बंदे को जब कब्र में रख दिया जाता है, व तवल्ला अनहु असहाबु, उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब जब पलटते हैं, तो मनो मन ज़मीन तले होने के बावजूद मौत के बाद कब्र में क्या होता है, व इन्नहु लयस्माउ कराना अलीम, कि वो जाने वालों के जूतों की आहट को भी सुनता है। तो अब ये देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम कुफार से उनके मरने के बाद खिताब कर रहे हैं, या का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पता चला कि या के जरिए किसी को पुकारना, इसमें कोई मसला नहीं है। और अरबी में जो पुकारने के हुरूफ निदा हैं वो 5 हैं, या, अया, हई और हमजा अलिफ जो होता है। तो उसके हवाले से
علم نحو کی عربی گرامر کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ یا آیا، یہ ایسے آیا حیا، یہ دو ایسے حروف ندا ہیں کہ قریب سے دور بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور حمزہ اور ای کا لفظ جو ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے شخص کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن لفظ یا وہ حرف ندا ہے جو قریب اور بعید دونوں کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں معاذ اللہ کوئی شرک نہیں ہوتا، اور دور سے وہ سنے جو دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں کئی باتیں اس میں واضح ہو گئی، کال دیجیے۔ مفتی صاحب، جنگ بدر میں ہمیں عملی طور پہ کیا سیکھنے کو ملا؟ جی مفتی صاحب۔ طور پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جذبہ ایمانی ملتا ہے، توکل ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں، حضور اسلام جب سواریوں پر بٹھا رہے تھے، کیونکہ سواریاں جو ہیں وہ 80 سے کم تھی، جو اونٹ تھے، باقی 2 گھوڑے تھے اور 3، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سواری پر 3 افراد مقرر کیے کہ ایک بیٹھے، پھر 2 پیدل چلیں، پھر وہ دوسرا بیٹھے تو وہ پیدل چلیں، پھر کچھ اونٹ کو بھی ریسٹ ملے۔ یہ سب چیزیں آپ نے بیان کی۔ اپنے اونٹ پر بھی آپ نے اپنے ساتھ 2 افراد کو رکھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے لیے ایک اونٹ مقرر فرما لیں، آپ سوار چلیں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو آپ نے جو وہاں 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے طاقت میں زیادہ نہیں ہو، تم مجھ سے طاقت میں زیادہ نہیں ہو، اور دوسرا فرمایا کہ میں تم سے، یعنی اجر میں جو اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہے، میں اس سے مستغنی نہیں ہوں، یعنی وہ اجر مجھے بھی چاہیے جو رب تعالیٰ یہ پیدل چلنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ واہ واہ۔ یعنی اس غزوات میں اب یہ کئی مواقع ایسے ہیں، ہجرت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی جو پیش کی، تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ یہ کتنے کی خریدی، یا ان سے آپ نے خریدی، باقاعدہ قیمت عطا کریں، حالانکہ ان کا تو سب کچھ آپ کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ بھی آپ کے لیے یا رسول اللہ، بغیر کسی معاوضے کے یہ آپ کے لیے ہیں، اور لی آپ کے لیے اونٹنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیمت ادا کی۔ اس کی بھی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ ہجرت چونکہ فرض تھی، اس فریضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرما رہے تھے کہ مال بھی خرچ ہو، مال بھی خرچ کیا۔ اور یہاں غزوہ بدر میں پیدل چلنے والے بھی صحابہ تھے، تو آپ سوار بھی ہوئے اور آپ ان صحابہ کے ساتھ پیدل بھی چلتے رہے۔ یہ ہمیں بہت ایک اہم تین، یعنی عدل و انصاف کے حوالے سے جو یہاں درس ایک ملا۔ بھائی صاحب بھی اگر اس سوال کا جواب دیں۔ دیکھیں، یوں تو بہت بڑا جذبہ تو یہ ملتا ہے کہ اسلام کے لیے اپنا سر، تن، من، دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمیں غزوہ بدر پکار کر کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ قدم قدم پر اس پہ تو رہنمائی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ہے، عشق رسول سیکھنے کو ہے، توکل سیکھنے کو ہے، اللہ پر بھروسہ سیکھنے کو ہے، تھوڑا سامان ہو پھر بھی اطمینان سیکھنے کو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر ہے۔ تو یوں سمجھے کہ غزوہ بدر تو ایک پوری داستان ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے کوئی ایسا پیغام ہم لے جو اپنی زندگی میں آگے امپلیمنٹ کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور اس میں جیسے واقعہ ایڈ کریں، 2 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے راستے میں کفار نے ان کو پکڑا کہ تم وہاں مسلمانوں کی مدد کرنے جا رہے ہو، اس قافلے میں شریک ہوں گے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے یہ مارکا ہے، یہ اس طرح کا کچھ ہونے والا، تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے، نہ ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفیں درست کی، اور وہ افراد جب پاس صفوں میں وہ بھی کھڑے ہوئے، تو وہ آگے بڑھے کہ ہم مسئلہ تو پوچھیں حضور علیہ السلام سے، یعنی جنگ کا موقع ہو، کفار سے کیا ہوا وعدہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یہ وعدہ کر کے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صفوں سے الگ کر دیا، تم یعنی اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی گویا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، ان میں شامل نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک درس ہے، پیغام ہے ایسے موقع پر بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہے، اور آپ نے جو فرمانا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول بن رہا ہے۔ اس موقع پر مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے جو سیرت مصطفیٰ میں الفاظ لکھے، جی اگر آپ کو یاد ہوں، وہ انہوں نے جو منظر کشی کی ہے نا، ایسا یہ آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جنگ کی حالت ہے، 3 گنا کم ہے لوگ، لیکن پھر بھی 2 افراد، وہاں پر ایک بندہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں واپس بھیج دیا، جی، وعدہ نہیں توڑنا ہے، وعدہ نہیں توڑنا ہے۔ تاجر ہو یا عام آدمی، اس کے لیے کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ جن طرح بچوں نے رو رو کر نبی پاک سے اجازت مانگی، حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ رو رہے تھے، تو نبی پاک نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، تو پتہ چلا کہ غزوے میں شرکت کرنی اور شہید ہونا، عمر چھوٹی تھی اس لیے نکال دیا گیا تھا، تو ان کا رونا کام آ گیا، اور وہ جنگ میں شریک بھی اور شہید ہو گئے۔ تو بچے کا جذبہ ایسا تھا کہ سب کچھ قربان کرنا ہے۔ کراچی میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، سحری موقوف فرما دیں جلدی جلدی، اور روزہ بند فرما لیں۔ آئیے امیر علیہ